السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس سنن الترمذی۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی کراہیت اتیان الحائض۔ یہ باب اس سلسلے میں ہے کہ حائضہ کے ساتھ جمع کرنا مکروہ تحریمی حرام ہے۔ کراہیت ناپسندیدہ، یہ حرام، کراہت تحریمی، تنزیہی سب کو شامل ہے۔ حائضہ کے ساتھ وطی کرنا حرام ہے۔ یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض ولا تقربوہن حتی یطہرن۔ یہ ہے دلیل۔ تو اتیان حائض سے مراد جمع۔ ایسے ہی نفسا کا حکم بھی ہے۔ آگے گفتگو ہم نے تفصیل سے کیا تھا کہ یہ نصارہ کا طریقہ ہے کہ حیض کی حالت میں زیادہ وہ بیویوں سے جمع کرتے ہیں، یہ حرام ہے۔ یہود بالکل اچھوت بنا دیتے ہیں، وہ بھی طریقہ غیر شرعی ہے۔ حدثنا بندار، یہ محمد بن بشار کا لقب ہے بندار۔ حدثنا یحییٰ بن سعید القطان وعبد الرحمن بن مہدی وبہز بن اسد قالوا حدثنا حماد بن سلمہ عن حکیم الاسرم عن ابی تمیم الحجیمی عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اتی حائضا ای جامعها او امرأة فی دبرها، یا عورت کے دبر میں جمع کیا۔ جب عورت کے دبر میں جمع حرام ہے تو مرد کے دبر میں بدرجہ اولا۔ او کاہنن، اب عطا کا تعلق سب سے ہے، عطا یہ مشترک ہوا، وہاں جمع اور یہاں کاہن کے پاس آنے کا مطلب اس کی تصدیق کرنا۔ کاہن جو مستقبل کی باتیں بتاتا ہے، جوتشی، کاہن ہی کے حکم میں نجومی بھی ہے، اور عراف ہے جو ادھر ادھر کے نشانات دیکھ کر کے اور کچھ باتیں اٹکل پر چھوڑاتے ہیں۔ جس نے ایسا کیا فقط کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے کفر کیا اس کے ساتھ جو نبی پاک پر نازل ہوئی شریعت، اس کے ساتھ کفر کیا۔ اگر اس نے ان ساری چیزوں کو حلال سمجھ کر، کاہن کو عالم الغیب سمجھ کر، اور حالت حیض میں وطی کو حلال سمجھ کر کے اگر یہ کیا تو کفر ہے۔ استحلال حرام کفر ہے۔ ورنہ اگر ایسا نہیں ہے تو فقط کفرہ، یہ تغلیظ و تشدید کے لیے، جیسے من ترک الصلاۃ متعمدا فقط کفر، یا یہاں کفر سے مراد کفران نعمت ہے، ناشکری کی۔ ترمذی فرماتے ہیں اس حدیث کو ہم صرف حکیم اسرم ہی عن ابی تمیم الحجیمی عن ابی ہریرہ، یہی روایت ہمیں ہے، تفرد ہے۔ لیکن فرماتے ہیں ترمذی کہ اس حدیث کا معنی علماء کے یہاں تغلیظ ہے،
اصل تکفیر نہیں ہے، اور اس پر دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، من اتی حائضا، جس نے حائضہ کے ساتھ جماع کیا، فلیتصدق بدینار، تو 1 دینار صدقہ کرے۔ اگر کفر ہوتا تو تصدق کا حکم نہ ہوتا، کافر کے لیے یہ صدقہ کرنا نہیں ہے، یہ استحباب بنے حکم۔ تو فرماتے ہیں اگر حائضہ کے ساتھ جمع کرنا کفر ہوتا تو کفارے کا حکم نہیں دیا جاتا، کفارہ تو مسلمان کے لیے ہوتا ہے۔ ایک پہلو۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ محمد بن اسماعیل بخاری نے اس حدیث کی سند کی جہت سے تضعیف کی ہے۔ تو ایک ضعیف حدیث سے تکفیر کا ثبوت کیسے؟ ایک تو کوئی ہلکے سے ہلکی بھی روایت اگر خلاف تکفیر ہو تو اس بندے کی تکفیر نہیں ہوتی، احتیاط ہے تکفیر۔ اور ابو تمیمہ حجیمی کا نام طریف بن مجالد ہے۔ باب ما جاء فی الکفارہ فی ذلک، یہ باب اس سلسلے میں ہے کہ حائضہ کے ساتھ اگر جمع کر لیا تو کفارہ کیا ہے۔ اب ایک روایت آپ کی نے پڑھ لیا۔ حدثنا علی بن حجر حدثنا شریک عن خصیف عن مقسم عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الرجل یقع علی امراتی، اس شخص کے بارے میں جو اپنی بیوی کے ساتھ حالت حیض میں جمع کرتا ہے، فرمایا کہ نصف دینار صدقہ کرے۔ کہیں دینار ہے کہیں نصف دینار ہے، اس کی تطبیق یہ ہے جیسا کہ آگے حدیث آ رہی ہے کہ جب خون بالکل سرخ ہو، یعنی حیض کی ابتدا ہو، تو دینار ہے صدقہ، اور اگر خون پیلا ہو، تردد ہو گیا کہ یہ ادھر ہے کہ ادھر ہے، تو تخفیف ہو گیا تو نصف دینار ہے۔ حدثنا الحسین بن حریث حدثنا فضل بن موسیٰ عن ابی جمرہ السکری، بڑی میٹھی بات کرتے تھے اس لیے سکری ان کو کہتے ہیں، عن عبد الکریم عن مقسم عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا كان الدم احمر، اگر خون ابھی سرخ ہے، بالکل ابھی حیض شباب پہ ہے، تو 1 دینار صدقہ کرے گا ایسی حالت میں جمع کرنے سے۔ اور اگر دم اصفر ہے، پیلا ہے، ابھی متردد ہو گیا کہ ادھر ہے کہ ادھر ہے، ایسا تو نہیں کہ حیض نہ ہو کہ کچھ نہ صدقہ کرنا پڑے، یا مکمل حیض ہے کہ مکمل، تو تردد ہو گیا، تو اس لیے نصف دینار تخفیف ہو گئی۔ ترمذی فرماتے ہیں کہ حائضہ کے ساتھ جمع کرنے کے متعلق جو حدیث کفارہ ہے، یہ روایت حضرت عبداللہ ابن عباس سے موقوفاً بھی ہے اور مرفوعاً بھی ہے۔ اور موقوفاً اگر ہے تو بھی وہ حکماً مرفوعاً ہے کہ یہ قیاس سے بات نہیں کی جا سکتی۔ یہی قول بعض اہل علم کا ہے، یہی قول امام احمد بن حنبل، اسحاق بن راہویہ کا ہے۔ اور عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا کہ اپنے رب سے وہ استغفار کرے، توبہ کرے، اس پہ کوئی کفارہ واجب نہیں ہے، کر دیا تو یہ استحبابی حکم ہے، توبہ و استغفار کرے کہ ایک حرام کام کیا۔ یہی قول امام مالک، امام اعظم، امام شافعی سب کا ہے، کہہ رہے ہیں۔ اور ایسی ہی روایت عبداللہ ابن مبارک کی ہے بعض تابعین کی، ان میں سعید ابن جبیر ہیں، ابراہیم نخعی